جو حاجت اس کو پورا فرما۔ میرے اللہ تو علیم و بذات الصدور ہے، ہمارے پاس اس ذکر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ذکر کا صدقہ لے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، خدا وندہ اگر کوئی اہل مجلس میں بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ اس ذکر میں برپا کرنے میں انجمن کا جس مومن کا جس حوالے سے حصہ ہے خدا وندہ اس کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سچوں کے دامن کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات۔ توجہ ہے سب کی، ہم سچوں کا ذکر کریں۔ سلسلہ گفتگو سورہ رعد کی آیت نمبر 7 سے شروع ہوا تھا اور عرض کیا تھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ بھئی ترجمہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کیونکہ ہر روز کا ترجمہ بار بار کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا انما انت منذر، اے حبیب آپ فقط ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی معین کیا ہوا ہے۔ اب ہادیوں پہ بات ہو رہی ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہادی کی اس صفت پہ بات کروں جو صفت اگر کسی میں نہ ہو تو وہ نام کا تو ہادی ہو سکتا ہے، کام کا ہادی نہیں ہو سکتا۔ ہادی کے لیے اور بڑی شرائط ہے، لیکن ایک شرط ہادی کے لیے ہے کہ وہ صادق ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، ہادی ہمیشہ سچا ہوگا، ہادی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ اور اتنی اہم شرط ہے یہ کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے سب کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھئی قرآن مجید میں 80 مقامات پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا کلمہ استعمال کیا۔ بھئی جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کو شروع کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ 80 دفعہ۔ میرے ساتھ ساتھ سارے یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں 80 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور یہ شرف بھی امت محمد کا ہے۔ اللہ نے کسی اور نبی کی قوم کو پکارا تو سیدھا کہہ دیا یا قوم، توجہ ہے سب کی، اے فلاں نبی کی قوم، لیکن جب اپنے محمد کی امت کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، جب عبداللہ بن عباس کے سامنے جو میرے مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا ذرا اس آیت کو کھول کے بیان کرے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں 80 مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا اے ایمان والو، اس سے مراد کیا ہے؟ بس سنو، ما انزل اللہ آیت وفیہا یا ایھا الذین آمنوا الا علی امیرها وراسها۔ انہوں نے کہا قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یاد رکھو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل میں علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد لنتر صلوات۔ توجہ ہے سب کی، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی آمنو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب ضروری ہے اگر کوئی آمنو کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے تو علی حیدر کرار کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی حیدر کرار نے
منبر کوفہ پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بعض بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں بھئی آمنو بھی وہی ہے اور صادقین بھی وہی ہے۔ توجہ کا طالب میرے ساتھ ساتھ آپ، آمنو بھی وہی ہے اور صادقین بھی وہی ہے۔ اچھا اگر میں کہہ دوں اے لال پل کی اس مسجد و امام بارگاہ میں بیٹھنے والوں اپنے ساتھ ہو جاؤ، بھئی جملہ تو غلط ہے، جملہ فضول ہے۔ بھئی جس کو حکم ہو رہا ہے وہ اور ہے، جس کے ساتھ ہونے کا حکم ہے وہ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مجمع لگا ہوا تھا، اتنے میں اسی آیت پہ گفتگو شروع ہوئی کہ ایمان والے کون ہیں، سچے کون ہیں، سارے اپنی اپنی آرا دے رہے تھے۔ سلمان محمدی جو فاطمہ کے در کا سچا غلام ہے، سلمان محمدی گفتگو کو سن رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا آمنو فلاں ہے، وہ کہہ رہا تھا صادقین فلاں ہے۔ جب سارے بول رہے تھے سلمان محمدی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، آمنو مومنین ہے، صادقین امیر المومنین ہے۔ اور اسی وجہ سے جب علی ولی کی خلافت کا زمانہ آیا، میرے مولا کے جملے کو ضائع نہ کرنا، میرے مولا نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کے دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا، الا وانی مخصوص باسماء القرآن احذروا ان تغلبوا علی فتضلوا عن دینکم۔ تمہارے لوگوں یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں بعض ناموں کو علی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ علی کے نام ہیں، یاد رکھو۔ اگر کسی نے میرے نام کو چوری کیا تو دین سے گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا انا الصادق والصدیق، میں ہی صادق ہوں، وانا الصدیق، میں ہی صدیق ہوں۔ اور پھر فرمایا گویا سمجھا رہے تھے عقل کے اندوز ذرا بات کو سمجھا کرو، اللہ نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب نبی نے بھی بار بار بتایا، جب بات پہنچ گئی پھر دکھایا بھی، بتاتے بھی رہے دکھاتے بھی رہے۔ ہو سکتا ہے بتائی ہوئی بات بھول جاؤ، دیکھی ہوئی چیز بندہ بھولتا نہیں ہے۔ بھئی میں نے کل بیان کیا، غدیر کے مقام پر علی کو دکھا کے اعلان کیا تھا، خدا کی قسم صادقین کا پتہ نہ چلتا اگر میدان مباہلہ میں پنج تک جھوٹوں پہ لعنت کرنے نہ جاتے۔ اعلان ہو گیا، نجران کے عیسائی آ گئے، مناظرہ ہو گیا، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن بحث ہوتی رہی، وہ اپنی دلیلیں دیتے رہے، نبی اپنی دلیل دیتے رہے۔ نبی نے بڑی اتھینٹک دلیل دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ نبی نے کہا اللہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ یاد رکھو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ بھئی اگر تم اس وجہ سے عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے، پھر آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ بھئی دلیل عقلی تھی، نہیں مانے۔ اب پھر مناظرے سے بات ہٹی، مباہلے پہ آ گئے۔ توجہ کا طالب ہوں، بھئی ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ بچوں کو سمجھانے کی واضح کر رہا ہوں، جوان اور بزرگ جانتے ہیں مباہلہ مناظرہ ہوتا ہے، 2 فریق بیٹھ گئے، اس نے دلیل دی میں نے دلیل دی۔ اب مناظرے میں ضروری نہیں ہے کہ سچا جیت جائے، مناظرے میں زبان کا تیز ہونا ضروری ہے، حاضر جواب ہونا ضروری ہے۔ ایک شریف بندہ بٹھا دو، علم اس کے پاس ہے، زبان کا تیز نہیں ہے، وہ مناظرے میں ہار سکتا ہے۔
لیکن مباہلے میں میں جملہ کہہ دوں گا، مباہلے میں منطق کا، فلسفے کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، زبان کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کردار کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور مناظرے میں بندے بیٹھ جاتے ہیں، ادلہ سنتے ہیں، پھر گھنٹے 2 گھنٹے بعد نتیجہ نکلتا ہے فلاں فریق جیت گیا۔ مباہلے میں انتظار کرنا نہیں پڑتا، نتیجہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ مباہلہ ہو گیا اور آیت نازل ہو گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اعلان ہو گیا، اے میرے پیارے حبیب، اب اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کریں، ان سے کہہ دو تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر نتیجے میں جھوٹوں پہ لعنت ہوگی۔ مباہلہ بعد میں پڑھوں گا لیکن نتیجہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آیت میں اللہ نے کہہ دیا، دو ٹوک اعلان کر دو، اگر تمہاری بیعت نہیں کرتے تو ان پہ لعنت کر دو۔ تو قانون بنا دیا، اگر کسی مقام پہ کوئی بیعت نہ کرے ان پہ لعنت کر کے رستہ تبدیل کر دو۔ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ اچھا بھائی، قرآن مجید کی آیت ہے، بڑی ہی ذمہ داری سے میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جو قرآن کھولنا، اللہ نے جمع کے صیغوں کو استعمال کیا ہے۔ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے، اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو میدان مباہلہ میں نظر آ جائے۔ بے شک دیو۔ اب سچے کیسے ہوں گے؟ سچے ویسے ہی ہوں گے کہ جنہوں نے جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے مرنے تب تک جھوٹ کا سوچا بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بڑی بڑی آیتیں ہیں، آیتیں نازل ہوئی اور بلایا گیا، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ توجہ ہے سب کی؟ سارے میرے ساتھ ساتھ ہیں؟ جب میں گرمی سے گھبرایا نہیں تو آپ کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ بلند تر نعرہ ہے حیدری۔ بات سچوں کے درمیان سچوں کی چل رہی ہے۔ اب جب حکم ہوا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، بیٹیوں کو لے آؤ، نفسوں کو لے آؤ، تو نبی کے پاس بڑی گنجائش تھی، صیغے جمع کے تھے، پورا مدینہ تھا، اور یہ آیت واحد وہ آیت ہے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی بولتی کو بند کر دیا، اور لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے۔ بھئی توجہ کا طالب ہوں، جملہ میں نے کہہ دیا لیکن جملہ آپ نے سمجھ رہے ہیں۔ لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے، کس کا؟ جانے کا نہیں، بچنے کا۔ پتہ نہیں جانے کا نہیں، بچنے کا۔ پتہ تھا وہاں کرنی ہے لعنت، اگر خود جھوٹے ہوئے لعنت اپنے آپ پہ آ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے کہ ساری رات مسلمان کہتے رہے اب نہ آنا،